चलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जब एक तरफ अगर आप देखें कि इंडिया का जो इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसने तकरीबन 36 ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो हैं वो लॉन्च की हैं, और सुनने में ये आ रहा है कि सक्सेसफुली जो है वो अपनी जगह पे पहुंच गई हैं। और ये एक पहला कमर्शियल मिशन था इंडियन इसरो का, एक हैवीएस्ट लॉन्चर जिसे समझा जाता है। और ये आप समझें कि ये एक बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट थी, जिसमें स्टेक होल्डर्स भी थे। ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट था न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का, एक इसरो की कमर्शियल आर्म है उसका, और यूनाइटेड किंगडम बेस से एक वन वेब का था। और अगर आप ये देखें कि ये एक तरफ तो ये जो मल्टी सैटेलाइट मिशन है, 36 सैटेलाइट्स का ऑर्बिट में जाना, ये बहुत बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। और इंडिया को इसका ज़ाहिर बात है, एक इंडिया इस तरह की जो इनिशिएटिव लेता है उससे एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज इंडिया को पहुंचता है। और व्हेन यू इन्वेस्ट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यू आर बेसिकली considered obviously a threat by the peers, by the competitors। एक ये चीज़ जो कि अभी इंडिया में हुई है। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि चाइना के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जिसमें चाइना के जो साबिक सदर थे, जो कि मौजूदा सदर भी हैं, प्रेसिडेंट शी, उन्होंने एक ड्रामेटिक अंदाज में जो चाइनीज़ फॉर्मर प्रेसिडेंट हू जनताओ जो थे, उनको जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की नेशनल कांग्रेस का जो आखिरी सेशन था उससे निकाल दिया। और वो जो ग्रेट हॉल ऑफ था पीपल्स चाइना का, उसे निकाला। अब ये इमेजिन करें कि ये एक 7 दिन की गैदरिंग थी, क्लोजिंग सेशन में निकाल देना। और हुजन ताओ इज़ द वन जिससे ही प्रेसिडेंट शी ने अपनी पार ली थी। और हुजन ताओ को बेसिकली वो जो निकाला उन्होंने, वो सारे इंटरनेशनल मीडिया में आया। अब साथ ही उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने जो अपनी पोलिट ब्यूरो है, उसको भी उन्होंने चेंज कर दिया है, और सारे के सारे नए लोग जो हैं अब वो पावर में आ गए हैं। मज़े की बात है कि प्रेसिडेंट पुतिन और नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं किम जोंग अन, उन्होंने भी शी जिनपिंग को कॉन्ग्रेचुलेट किया है। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फॉरेन मिनिस्टर ने भी कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया। लेकिन अगर आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखें कि सिर्फ अथॉरिटेरियन स्टेट्स ने प्रेसिडेंट शी को कॉन्ग्रेचुलेट किया अभी तक, राइट नाउ। किसी और डेमोक्रेटिक मुल्कों ने इस तरह नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान ने किया। अब क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया जो है, क्या वो कॉन्ग्रेचुलेट करेगा, मुबारक देगा प्रेसिडेंट शी को? ये एक सारी बात है, बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि एटलीस्ट वो 5 साल के लिए तो प्रेसिडेंट वो हैं। और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है, और शी जिनपिंग जिसके जो है वो जनरल सेक्रेटरी हैं, एक जिसे आप कह लें कि उन्होंने अपनी उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो उन्होंने अपनी जो पावर है उन्होंने एक होल्ड कर ली है। और वो मीडिया के सामने आए, और जो 20th ये जो कांग्रेस के बाद उन्होंने अपनी जो लीडरशिप है उसको साथ लेके आए। और एक थर्ड जिसे आप कह लें कि ये उनकी लीडरशिप टर्म है। नॉर्मली उनको कहा जा रहा है कि शायद ये जो मौजूदा को रिप्लेस करना चाह रहे हैं, और बहुत सारी और चीज़ें भी हो रही हैं। मैं उनको बताता हूँ कि उन्होंने जो स्पीच की है, उस स्पीच की सेलिएंट फीचर क्या है और खित्ते पे उसके क्या असरात पड़ सकते हैं। लेकिन ये बात तो क्लियर है कि 2012 में वो पावर में आए, और वो उनकी जो डायरेक्शन है वो एक अथॉरिटेरियन डायरेक्शन है। क्या भारत के वज़ीर आज़म उनको कंग्रेचुलेट करेंगे? प्रेसिडेंट बाइडेन कंग्रेचुलेट करेंगे? ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप उनको देखें कि जो उन्होंने जो 10 साल पिछले देखे, तो वो एक क्राइसिस में भी गुजरे। उन्होंने कुछ स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज़ भी तलाश की, और टेक्नोलॉजी में और बहुत सारी चीज़ों में। अगर आप उनको देखें कि एक वो जैसे वो कह रहे हैं ना कि वो नई वर्ड बनाने के चक्कर में है, और वो समझते हैं कि हम एक नया साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हम लेके आना चाहते हैं, एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हम लेके आना चाहते हैं। जो कि ज़ाहिर बात है, इट विल कम टू नो कि भाई वो किस तरह का रेवोल्यूशन होगा, क्या होगा, वो क्या 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 एट द एंड ऑफ द डे लोगों को देंगे क्या।
یہ تو اس کا تعلق تو بعد میں جو ہے وہ ہمیں پتہ چلے گا. لیکن انہوں نے 7 سیکٹر جو ہیں جس میں فوکس کیا کہ یہ 6-7 سیکٹر ہیں جن میں وہ فوکس کریں گے. ایک تو وہ ایمرجنگ اسٹریٹجک انڈسٹریز کو وہ بات کر رہے ہیں, نیکسٹ جنریشن انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں, بائیو ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں, نیو انرجی کی بات کر رہے ہیں, نیو مٹیریلز کی بات کر رہے ہیں, اور ہائی اینڈ اکوپمنٹ اینڈ گرین انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں. اب یہ وہ 6-7 چیزیں ہیں جس کے اوپر وہ فوکس کر رہے ہیں. اب آپ یہ امیجن کریں اس کا تعلق صرف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے, یعنی کہ ایمرجنگ اسٹریٹجک انڈسٹریز. اب یہ کون سی ایمرجنگ اسٹریٹجک انڈسٹریز ہیں اس کے اوپر بھی بات کی جا سکتی ہے. میں کوشش کروں گا, ان دنوں میں نے کچھ لوگوں سے بات کی ہے کہ ہم چائنا کے حوالے سے بات کریں. جو لوگ انڈیا پاکستان میں چائنا کو سمجھتے ہیں, بات کرتے ہیں, ان سے میں نے بات کی ہے. کچھ میں آپ کے ساتھ انٹرویوز لے کے آؤں گا. اور اب یہ دیکھیں کہ یہ ایمرجنگ اسٹریٹجک انڈسٹریز ہوں, نیکسٹ جنریشن آئی ٹی ہو, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہو, بائیو ٹیکنالوجی ہو, نیو انرجی ہو, نیو مٹیریلس ہوں, ہائی اینڈ اکوپمنٹ ہو, گرین انڈسٹری ہو, اس پہ وہ فوکس کرنے جا رہے ہیں. اور یہ آپ امیجن کریں کہ یہ بڑی مہنگی بزنسز ہیں, ظاہری بات ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اب جو پیپل لبریشن آرمی ہے 2027 تک, اس کو بھی وہ ہیڈ کرنے والے ہیں. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنے بڑے پیمانے پہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آنے والی ہیں. اور اگر آپ ان کو دیکھیں, اگر آپ ان کا مائنڈ سیٹ پڑھنے کی کوشش کریں, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ایکسیلریٹ کریں گے ڈیولپمنٹ آف ملٹری انٹیلیجنسیشن. یہ اب آئی ہرڈ دس ورڈ فرسٹ ٹائم فرینکلی. اور یہ جسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک بڑے پیمانے پہ جو ایک ریولوشن لے کے آنا چاہ رہے ہیں ان ٹرمز آف ڈیولپمنٹ آف ملٹری میکانزم کے اندر, انفارمیشن کے اندر, انٹیلیجنسیشن کے اندر. اور یہ ایک یہ جو نئی لینگویج ہے یہ بتاتی ہے کہ جو انٹیلیجنسیشن ہے اس کے حوالے سے دے آر ویری, وہ اپنی جو نئے آئیڈیاز لے کے آنے والے ہیں اور عوام کے ساتھ وہ شیئر کریں گے. اور وہ دوسرا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی جو پیپلز لبریشن آرمی ہے وہ اپنی نیشنل سوورینٹی, سیکیورٹی اور جو ان کے ڈیولپمنٹ انٹرسٹ ہیں ان کو پروٹیکٹ کریں گے. اور جو پی ایل اے کے مشن ہیں, جو ٹاسکس ہیں, ان کو بھی پروٹیکٹ کریں گے. چائنا کی جو اکنامک پاور ہے اس کو بھی وہ پروٹیکٹ کرنے والے ہیں. اور دوسرا اگر آپ یہ دیکھیں, جسے وہ کہہ لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب جیسے فار ایگزامپل 2011 میں یمن کی وار ہو, یا اس کے بعد اور جو سول وارز مختلف جگہوں پہ ہی انہوں نے وہ کنٹریبیوٹ کیا, تو وہ اس سلس میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کنٹریبیوٹ کریں گے, لیکن وہ ملٹری پہ بہت زیادہ پیسہ لگانے کے چکر میں ہے. جسے آپ یہ کہہ لیں کہ اور وہ اپنی مختلف جگہوں پہ اپنی ملٹری فورسز جو ہیں ان کو بھی ڈپلائے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں بیسیکلی یہ بتاتی ہیں کہ یہ دے آر گوئنگ ٹو, وہ جسے کہتے ہیں نا, دے ول ناٹ بی سلو. اور اپنی جو ان کی جو پالیسیز ہیں وین اٹ کمز ٹو جن ایریاز میں چائنیز کلیم ہے, فار ایگزامپل اکثر ہم کہتے ہیں جی ساؤتھ چائنا سی میں, ایسٹ چائنا سی میں, جہاں پہ ان کے ٹیریٹوریل کلیمز ہیں وہاں پہ وہ ایک ٹف اپروچ لینے والے ہیں. اور وہ اور جو پی ایل اے ہے, پیپلز لبریشن آرمی ہے, وہ اپنی ملٹری پالیسی جو ہے اور یہ جو ملیشیاز ہیں ان کو اسٹرینگتھن کریں گے, جو گرے زون سچویشنز ہیں جہاں پہ معاملات تھوڑے سے خراب ہیں. اور اب یہ دیکھیں کہ یہ ایک بڑے پیمانے پہ یہ چیزیں کرنے جا رہے ہیں. اگر آپ ان کا مائنڈ سیٹ پڑھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو ٹرینڈ ہے کہ جی ہم ملٹری انٹیلیجنسیشن جو ہے اس کے راستے پہ ہیں, کیونکہ ہم نے ورلڈ کلاس ملٹری جو ہے وہ بنانی ہے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پریزیڈنٹ شی جو ہے وہ ایک بالکل نئی کرافٹنگ کرنے لگے ہیں. اس کا ظاہری بات ہے انڈیا پہ امپیکٹ یہ ہوگا کہ انڈیا کو بہت زیادہ پیسہ لگانا پڑے گا ڈیفینس کے اوپر. انڈیا کو ڈیفینس پروکیورمنٹ کرنی پڑے گی, ڈیفینس انڈیجنائزیشن کرنی پڑے گی. لیکن ون تھنگ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو ہیئر دیٹ دا پریزیڈنٹ شی ول بی ویری ٹف آن انڈیا. انڈیا پہ بڑے ٹف ہوں گے یہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ واٹ از اے جسٹیفیکیشن ٹو بی ان پاور اگین ود دا نیو ٹیم ود ہز اون لوائلسٹ. جو اس کے جو لوائلسٹ ہیں ان کے ساتھ دوبارہ آنے کا کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ کوئی تو وجہ ہے نا. وہ جو چیزیں ہیں وہ لے کے آ رہے ہیں, وہ کیا کریں گے؟
ٹھیک ہے. یہ چیزیں جو ہیں دیٹ ٹیلس کہ جو پریزیڈنٹ شی ہے وہ کوئی آرام سے چیزیں کرنے والے نہیں ہیں. انہوں نے انڈیا کو ٹف ٹائم دینا ہے. انہوں نے جہاں جہاں پہ ان کے کلیمز ہیں ان کلیمز کو انہوں نے کرنا ہے, اور اپنا وہ انہوں نے اپنی پاور کو مزید جو ہے وہ اس کو ہولڈ کرنا ہے. اور جہاں جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ویسٹرن ممالک کے ساتھ انگیج کرنا ہے, یا جہاں جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ ممالک جو ان کو ٹف ٹائم دیتے ہیں, وہ بھلے جاپان ہو, وہ بھلے انڈیا ہو, یا وہ بھلے اور باقی ممالک خطے میں ہوں, دے ول ٹیک اے ٹف پوزیشن ان نیکسٹ 5 ایئرس. اور اگر وہ 5 سال کے لیے اور آ رہے ہیں تو کیا بعید ہے کہ وہ اگلے 5 سال کے لیے آئیں. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سم ویئر جو پریزیڈنٹ شی ہیں ہی از ہیئر فار ٹل 2032, 2032 تک وہ یہیں پہ ہیں. 2027 کی تو ایک ٹرم ہے, اور اگر آپ دیکھیں کہ انڈیا کے وزیر اعظم پرائم منسٹر مودی جو ہیں وہ 2024 میں اگر الیکشن لڑتے ہیں, جو کہ وہ ڈیفینیٹلی لڑیں گے, تو ہی از گوئنگ ٹو اسٹے ٹل 2029. تو پاکستان کے انڈیا میں بھی اور چائنا میں بھی اتنی لانگ ٹرم جو لیڈرشپ کا موجود رہنا, اور پاکستان میں کوئی پتہ نہیں اگلے مہینے کون لیڈر ہوگا, یہ ایک بڑی پرابلمٹک چیز ہے. اس کو سمجھنا پڑے گا. یہ انتہائی پرابلمٹک چیز ہے کہ انڈیا جو ہے اس میں 2029 تک ایک لیڈر ہے. 2014 سے شروع ہوا, 2029 تک جائے ایک ڈیموکریٹک طریقے سے. چائنا کی طرح نہیں ہے کہ آپ کو بٹھایا اور آپ نے اگلے جب 10 سال آپ کے پورے ہوئے تو آپ نے اٹھا کے اگلوں کو کہا تسی فارغ ہو اور میں ہی اگلے 10 سال رہوں گا. تو ایک ڈیموکریٹک طریقے سے ایک اسٹیبل لیڈرشپ جو انڈیا میں ہوگی, چائنا میں آلریڈی اسٹیبل ہی ہے, کیونکہ وہ دے بلیو ان کوئرژن, دے بلیو ان اتھارٹیرینزم, دے بلیو ان برنگنگ چینجز تھرو, جسے آپ کہہ لیں کہ ایک ان کا ایک اپنا اسٹائل ہے, اسی طریقے سے وہ چینجز لے کے آئیں گے. اور لگتا تو یہ ہے کہ جس طرح وہ اپنی فوج کے اوپر پیسہ لگائیں گے, فوج کو وہ پیسہ دیں گے, اٹ مینس کہ دے انڈرسٹینڈ کہ اگلے 10 سالوں میں کوئی نہ کوئی ملٹری کانفلکٹ جو ہے وہ ان کا ویسٹرن ممالک کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ ایمیننٹ ہے. دیٹ از وائی دے آر کمنگ اپ. اور یہی چیز کہی جا رہی ہے کہ انڈیا ہیز دا کیپیسٹی ٹو فیس دی چائنیز ملٹری ماڈرنائزیشن. دیٹس اے ویری ویری بگ کویسچن. لیکن اتنے لانگ ٹرم 2032 اور 2029 تک انڈیا اور چائنا میں ایک جیسی لیڈرشپ کا رہنا از اے ویری سیریس کویسچن, جس کے اوپر بات ہونی چاہیے, جس کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے. اینڈ آئی ریئلی وانٹ کہ یہ ڈسکشن ہو اور میں آپ کے سامنے یہ چیزیں لانے کی کوشش کروں. لیٹس واچ اینڈ لیٹس فالو واٹ کمز آؤٹ آف دس, بیکاز ہجن تاؤ کو اس طرح اٹھانا آخری سیشن سے 7 دن بعد واز ویری امبیرسنگ. اور جس طرح وہ شی جن پنگ اور چائنیز پریمیئر کو انہوں نے کندھے پہ ہاتھ لگایا, بتایا تو یہ گیا کہ وہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, ان کو لے گئے, لیکن obviously he wanted to sit, لیکن ان کو زبردستی جو اٹھایا گیا تھا اس سے پتہ چلا کہ things are not very good. Anyhow, let's follow and see what comes out of Xi Jinping's next 10 years. فی الحال نیکسٹ کانگریس بیٹھے گی وہ تو 5 سال بعد بیٹھے گی, لیکن فار اے مومنٹ it gave a signal to the world that Xi Jinping is here. اور دنیا نے ابھی تک لمبا چوڑا ان کو ویلکم بھی نہیں دیا. تھینک یو ویری مچ.